الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى في موضع آخر ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. اب كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین عطا فرمایا، جو مذہب اور جو شریعت عطا فرمائی اور جو اصول اور قوانین عطا فرمائے ہیں، اور اللہ نے جو ہم کو نظریات عطا فرمائے ہیں، وہ ایک جامع مذہب کے طور پر عطا فرمائے ہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جہاں پر اعمال کا حکم دیتا ہے، اعمال سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے اخلاق کا اہتمام کرنا، اچھی بات کرنا، یہ تمام کی تمام باتوں کا جہاں پر اعمال کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، وہیں پر اسلام ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، اپنی ذہن میں رکھنے والی باتوں کو بھی آپ درست رکھو. ایسا نہیں کہ بس ذہن میں بات رکھنا ہے تو ہر اچھی بات بھی اور ہر بری بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھو، بلکہ نہیں. اسلام یہ کہیں گا کہ اپنے دلوں کے اندر، اپنے دماغوں کے اندر، اپنے نظریات کے اندر آپ اچھی بات رکھو. جو اسلام آپ کو دیں گا آپ اس کو رکھیے، اور جس سے اسلام منع کرتا ہے آپ اس کو چھوڑ دو. جب پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر لائے تو مختلف چیزیں رائج تھیں. مثال کے طور پر وہ لوگ ہیں تو حج کا طواف کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، مگر کیسے طواف کرتے تھے؟ آنکھ پر، بدن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، لنگے ہو کر طواف کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے طواف سے منع نہیں فرمایا، اللہ کے نبی طواف کو بندش نہیں لگائی، فرمایا کہ طواف کرو مگر جن طریقے پر اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کے مطابق طواف کرو، یعنی کپڑے کے ساتھ، شرعی حدود کے ساتھ، احرام کے ساتھ. یعنی طواف تو پہلے بھی تھا مگر ہمارے نبی نے آنے کے بعد تو طواف کی اصلاح فرما دی. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو لوگوں کے اندر کچھ باتیں رائج تھیں، لوگوں کی سوسائٹی میں، لوگوں کے معاشرے میں، لوگوں کے خاندانوں میں کچھ باتیں رائج تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے اعمال کی وجہ سے ایک تو اعمال میں بھی خرابی، اور دوسری بات ان کے عقائد میں، نظریات میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کے دلوں کے اندر بھی خرابی تھی. حالانکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر آئے ہیں وہ اعمال کی اصلاح کے لیے بھی آئے ہیں اور ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے مجھ کو اور آپ کو ابھی کرنا یہ ہے کہ اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنا ہے اور اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرنا ہے. تبھی میں اور آپ سچے دین والے ہو سکتے ہیں، تبھی جا کر میں اور آپ سچے پکے مسلمان ہو سکتے ہیں. جس طرح میں نماز کے سلسلے میں فکر مند ہوں، جس طرح میں روزے کے سلسلے میں فکر مند ہوں، جس طرح میں حج کے سلسلے میں فکر مند ہوں، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا. اب مجھ کو حج جانا ہے، میرا ویزا بھی آ گیا، میرا نمبر بھی آ گیا، تمام شرائط میرے اندر پائے گئے. اب مجھے حج کو جانا ہے، حالانکہ میں نے حج کا طریقہ نہیں سیکھا. تو میں کیا کروں گا؟ جو جاننے والے ہیں امام صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، ان کے پاس جا کر، یا جو حاجی حضرات ہیں ان کے پاس جا کر اس کی مشق کریں گا کہ بھائی کس طرح حج کیا جاتا ہے، طواف کہاں سے شروع کیا جاتا ہے، رمی کہاں سے شروع کی جاتی ہے، صفا مروہ کہاں پر ہے. یہ تمام معلومات ہم لیتے ہیں. یہ ہے ہمارے اعمال. جس طرح ہم اعمال کو درست کرتے ہیں، جس طرح نمازوں کے اندر ہم پوچھ کر عمل کرتے ہیں، جس طرح ہم روزوں کے اندر پوچھ کر عمل کرتے ہیں، جس طرح زکوٰۃ کے اندر 1 لاکھ روپے کے اوپر 1.5 لاکھ روپے کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوں گی، پوچھ کر عمل کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں، اسی طریقے سے عقائد کے اندر بھی ہمارے ذہن کے اندر جو بات رکھنی ہے، ہماری میموری کے اندر جو بات رکھنی ہے، جو ویڈیو اور جو آئیڈیو رکھنا ہے اور جو ہم کو باتیں رکھنی ہیں اسی کو رکھیں گے، باقی کو کیا کریں گے؟ اڑا دیں گے، رکھیں گے اس کو سنبھال کے. یا کبھی غلطی سے ایسا ہو گیا کہ کچھ چیزیں واٹس ایپ پر آ گئی، واٹس ایپ پہ ہم نے سمجھی کہ اچھی چیز ہے، بعد میں اس کو ڈاؤن لوڈ بھی ہو گئی، ڈاؤن لوڈ کر کہاں پر آئی ہو؟ میموری میں آ گئی موبائل کے. میموری میں آنے کے بعد ہمارے کھاتے میں آ گئی، تو کھاتے میں آ گئی تو رکھ دیں گے کہ اس کو اڑا دیں گے؟ ایک غلط تصویر آ گئی تھی جو ہمارے میموری میں چلی گئی، تو کیا کریں گے ہم؟ ٹھیک اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہم سمجھانا ہے خالی کہ ہمارے معاشرے کے اندر میں اور آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ جس خاندان میں رہ رہے ہیں، جس دوستوں میں اور جس پریوار میں ہم رہ رہے ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے، ان کے نظریوں میں، ان کے بول چال میں، ان کے خاندانوں میں، ان کی معاشرت میں، ان کی زبانوں میں، ان کے خیالات میں،
کچھ فاسد خیالات آ گئے. وہ خیالات آ گئے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. وہ باتیں ہمارے اندر آ چکی ہیں جس بات کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے لوگ بری باتیں اپنے دماغوں میں رکھتے تھے. مثال کے طور پر مجھ کو جانا ہے ممبئی کے لیے, مجھ کو جانا ہے اورنگ آباد کے لیے, یا مجھے دلی کے سفر تجارت کے لیے جانا ہے, تو وہ ایک کام کرتے تھے, ایک پرندہ لیتے, پرندے کو لے کر پھینکتے اوپر. اگر پرندہ اچھی سمت گیا, اچھی طرف چلے گیا, مثال کے طور پر سیدھی سمت چلے گیا, تو وہ یہ کہتے کہ ہمارا سفر کیسا ہے, ہمارا سفر کامیاب ہے, اچھا رہے گا, پرسکون رہے گا, پر اطمینان رہے گا. ٹھیک اسی طریقے سے پرندہ کہیں اور سمت پہ چلے گیا تو جس کی وجہ سے وہ سمجھتے کہ ہمارا کام کیا ہوگا, خراب ہوگا. یہ تمام کی تمام تعلیمات. اسی طریقے سے ان کا یہ ماننا تھا کہ سفر, یہ مہینہ کون سا ہے, محرم کا, کون سا ہے, کون سا ہے, سفر کا مہینہ ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس مہینے کے اندر ہمارے پیٹ کے اندر کیڑا ہے, وہ کیڑا اپنے اندر بیماری کو پیدا کرتا ہے. ہمارے پاس تو پیلیا کیا ہوتا ہے, اس کو آنکھیں پیلی آتی, نمونیا بولتے کیا, کول کے ٹائپ میں جو پیلیا ہوتا تھا, وہ ان کا یہ ماننا تھا اس بیماری کے اندر انسان کا ہے تو بدن پیلا ہو جاتا تھا. وہ کیڑا انسان کے پیٹ میں ہے اور بھوک کی شدت میں انسان کے بدن کو کھانا شروع کرتا. وہ ان کا ماننا تھا. کیا آپ بولیں گے ہمارے پاس تو نہیں ہے, یہ ان کا ماننا تھا. اس وجہ سے سفر کے مہینے کو یہ خیال کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. کیا سمجھ کرتے تھے, منحوس مہینہ ہے. جس طرح ہمارے نبی محترم نے دنیا میں آنے کے بعد جو اعمال خراب ہو چکے تھے, حالانکہ کعبے کا طواف کر رہے تھے مگر کیسا کر رہے تھے, ننگا ہو کر, تو اللہ کے نبی نے اس کی اصلاح فرما دی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دیگر جو عبادات کر رہے تھے وہ کعبے کو لے کر یا پانی پلانے کے لے کر وہ دیگر عبادات کر رہے تھے, جو عبادت اعمال ان کے اندر خراب ہو گئے تھے, پیارے نبی نے اس اعمال کو درست کیا. ٹھیک اسی طریقے سے جو سفر کو لے کر اور محرم کو لے کر ان کے پاس خرافات تھے, سفر کے مہینے کے لے کر ان کے پاس جو خرافات تھے, ان تمام چیزوں کی بھی ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمائی, اس کو ختم فرمایا, اور ان تمام باتوں کی کیا فرمائی, اصلاح فرمائی ہے. ہمارے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائی اور ہمارے نظریات کی بھی اور عقائد کی بھی ہمارے نبی نے اصلاح فرمائی ہے. اس لیے جو چیزیں ہمارے درمیان میں رائج ہے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکالیں گے سب یا نہیں نکالیں گے. ہمارے نبی ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اعمال خراب ہوئے تو نبی نے اعمال کی اصلاح فرمائی, عقائد خراب ہوئے تو نبی نے عقائد کی بھی اصلاح فرمائی ہے. اسی طریقے سے اگر وہ سفر کرتے تو ایک چیز پہ لکھتے, ایک چیز پر لکھتے کہ مثال کے طور پر لا, اور دوسری چیز پر لکھتے نام. نام کے معنی ہے کرو اور لا کے معنی ہے مت کرو. مثال کے طور پر تیر رہتی تھی, ان کا جو بت رہتا تھا, بت کے پاس رہتی تھی, ہاتھ ڈالے تیر نکالے, تیر کے اوپر لکھا ہوا لا, تو مطلب سفر. لا بول کے ہاتھ ڈالے, اس میں لکھ لا شادی مت کرو. اب شادی کے واسطے اس نے تیر نکالا, اس پہ کیا لکھ رہا ہر باری میں لا. کب تک لا نکلا, پورا بوڑھا ہونے تک. پھر لکھ رہا نام, اس نے بولا کہ جو نام لکھ رہا ہے اس کو بھی لا کر دو. ہمارے نبی پاک کی مثال یہ, ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح دنیا میں آنے کے بعد کہنے کا محصل یہ ہے, جس طرح اعمال کی اصلاح فرمائی ہے, جس طرح اعمال کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ یہ عمل خراب ہے, یہ عمل اچھا ہے, اور یہ عمل اچھا ہے مگر تم نے اپنی طرف سے اس کے اندر زیادتی کر دی, اس لیے کیا کرو, اس عمل کی اصلاح کر دو اور یہ درست عمل ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ عمل بھی, یہ عقیدہ بھی, یہ نظریہ بھی خراب ہے, اس کو نکال دو اور یہ نظریہ ٹھیک ہے. جس طرح اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کو خدا مانتے تھے, اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے تھے, اللہ کو ایک مانتے, تمام چیزیں کرتے تھے, مگر ان کا یہ نظریہ تھا, ان کا یہ عقیدہ تھا, ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کتنے بڑے ہیں, اللہ کیسے ہے, اللہ بہت بڑے ہیں. اب اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے اور اتنی بڑی ہستی ہے, تو چھوٹے چھوٹے کام کیوں کری, میری چپل ٹوٹ گئی, چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے پاس کیوں لے کے جائیں گے. اس لیے ان کا یہ نظریہ تھا اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے جو ماتحت ہے یہ ہمارے مورتیاں, یہ ہمارے جو ہم نے جن کو بت بنایا, اپنا خدا بنایا, لات, اس کا نام تھا لات, عزا, یہ مورتیاں بنا کے رکھے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ہیں, یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی شریک ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دیا ہے, سونپ دیا ہے, اگر ان سے مانگے تو ہماری دنیا میں اصلاح ہو جائیں گے, ہمارے چھوٹے چھوٹے کام حل ہو جائیں گے. اب عبادت تو کرنا ہے اللہ کی, مگر یہ معاون اور مددگار ہے جس کی وجہ سے ہم ان کی بندگی کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ہے ایسا نہیں ہے, نہیں ہے ہمارے پاس ایسا. اللہ ایک ہے مگر
انہوں بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سب کچھ بڑے ہے، سب اللہ کی بات کرتے، مگر جھکتے کہاں پہ ہیں؟ اللہ کے سامنے کم اور انسانوں کے سامنے کہاں جھکے؟ انسان نے مردوں کے سامنے تو بولے ذرا کہاں پہ جھکتے ہم؟ کہاں جھکتے بولو نا بھائی. اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ جو مشرکین کا عقیدہ تھا، عمل تھا، وہ ہمارا ہو رہا کہ نہیں آج؟ یہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی. تو اس لیے نبی محترم نے جہاں ہماری، اس لیے اب مسئلہ کیا تھا، سفر کو کیوں منحوس سمجھتے تھے؟ سفر کے اندر مسئلہ یہ تھا، ایک مہینہ ہے محرم، ایک مہینہ ہے حج کا مہینہ کا ذی قعدہ، ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ، اس کے بعد محرم. یہ 3 مہینے، یہ 3 مہینے ایسے تھے جس میں کفار مکہ جنگ نہیں کرتے تھے. کفار مکہ کے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا. گویا کہ یہ 3 مہینے کے اندر لاک ڈاؤن لگ جاتا تھا اردو زبان میں. ان کے پاس کیا لگتا تھا؟ یہ 3 مہینے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مسلسل لاک ڈاؤن ہے. ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. جب 3 مہینے لاک ڈاؤن رہیں گا تو آمدنی کی کوئی ذریعہ اور خرچ ہو رہا کہ خرچ بالکل نہیں ہو رہا؟ کیا نہیں ہو رہا؟ لاک ڈاؤن میں خرچہ نہیں ہوا کیا آپ کا؟ اور آمدنی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں تھا. اور خرچ ماشاءاللہ جو روز تھا اس سے زیادہ ہو رہا تھا گھروں میں. یہ لوگوں نے بولے بات ابھی لاک ڈاؤن کے اندر اللہ نے وہ نعمت کھلایا بولے جو غیر دنوں میں نہیں کھلایا. تو گویا کہ 3 مہینے لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے ان کے پاس کی جو آمدنی تھی، جو کمائی تھی، جو لائے تھے ہڑپ کر کے، مار کے، چوری کر کے، ڈکیٹی کر کے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے لائے تھے، وہ ختم ہو گیا. اب ختم ہونے کے بعد کیا بچا؟ زیرو. تو یہ ہے صفر. سفر کیا بنا؟ صفر. تو جب 3 مہینے تک مال کھا لیے تو اب اس کے پاس کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. گھروں کے اندر کا پورا راشن ختم. اب راشن ختم اب کیا کرنا ہے؟ اب چوری کرنے کے لیے، ڈکیٹی کرنے کے لیے. جب وہ تمام کے تمام لوگ باہر نکل رہے تو ان لوگوں نے کہا کہ اب سفر کا مہینہ ہے، ہمارے پاس کیا بچا؟ صفر. سفر کا مہینہ آ گیا تو ہمارے پورے گھر خالی ہو گئے. میرا بھائی تھا، میرا ابا تھے، میرا شوہر تھا، میرا بیٹا تھا، تمام کے تمام کہاں گیا؟ کاروبار کیا ہے؟ لوٹم لاٹی. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ منحوس مہینہ ہے، اس لیے کہ آپ جانے والے ہیں، بھائی بھی جانے والا ہے، ابا بھی جانے والا ہے. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی، ان کا رائج کرتے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمارا ایک کہنا ہے، ہمارے اندر بھی یہ رائج ہو گیا کہ سفر کا مہینہ کیسا ہے؟ منحوس مہینہ ہے. مگر پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، فرمایا سفر نہیں ہے. اللہ کے فرمایا سفر کیا ہے؟ المظفر ہے. حالانکہ سفر پہلے تھا. نبی نے فرمایا سفر نہیں رہا، سفر کیا بن گیا؟ مظفر یعنی کامیابی کا مہینہ ہے. یہ کیسے کامیابی؟ آپ بتلاتا ہوں. ہمارے پیارے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، ایک لشکر کو تیار فرمایا جہاد کے لیے. اور کون سے مہینے میں؟ اور ہمارے پیارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کون سی ہے؟ حضرت زینب. کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. کتنی لاڈلی بیٹی ہے معلوم ہے سب؟ اتنی لاڈلی بیٹی کا نکاح کون سے مہینے میں ہوا؟ اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین کسی کو بنایا، امامت کسی کو دی ہے. وہ کس کو دیے تھے اپنے جانشین؟ حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر صدیق. کون سے مہینے میں دی؟ سفر میں دی. تو اتنے بڑے بڑے اسلامی کام اس کے اندر انجام دیے گئے ہیں. اور سب سے بڑا اسلامی کام اس کے اندر یہ ہوا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13.5 سال تقریباً یا 13 سال تک لوگوں کی باتیں سنیں، لوگوں کی کڑوے کسیلی باتیں سنیں، لوگوں کی گالیاں سنیں، نعوذ باللہ، لوگوں کے پھترے کھائے، لوگوں کے مار کھائے، تمام چیزیں کھائے. مکہ کے اندر کوئی کرا سپورٹ دیا کوئی نے؟ مکہ کے اندر کتنے سال تھے؟ مکہ میں کتنے سال ہے؟ مکہ کی زندگی کتنے سال تھی؟ مکہ میں صرف مکہ میں نبوت والی جو زندگی تھی وہ 13 سال تھی. اس 13 سال کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کا کوئی سپورٹ نہیں کیا. اللہ کے نبی کو اس کے اندر بہت تکلیف ہوئی. اتنی تکلیف ہونے کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہے، پیارے محمد آپ مکہ کو چھوڑ کر کہاں چلے جاؤ؟ کہاں پر؟ مدینہ منورہ فرما. اب اللہ کے نبی نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں گئے. کون سے مہینے؟ اور ہمارے پاس تو ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو باتیں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ کے اندر، ہمارے معاشرے اور خاندان کے اندر، تو اب ختم اس کو نہیں کرنا ہے. کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے. تو پھر اگر میں اور آپ ختم نہیں کریں گے تو پھر نبی کی بعثت کا مقصد ہم کو حاصل ہوا؟ جن چیزوں کو پیارے محمد ختم کرنے کے لیے آیا، ہم نے ہمارے گھروں سے کبھی آ کریں ختم کرے تو پھر کون ختم کریں گے انشاءاللہ؟
کریں گے سب اللہ انشاءاللہ، ذرا زور سے ایک بار۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، پیارے محمد فرماتے کسی چیز میں منحوست نہیں ہے، کسی چیز کے اندر ستیاناش نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے اعمال میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی دنیا کے اندر اچھائی تم کو پہنچے گی کس کی جانب سے پہنچیں گی؟ اور جو بھی دنیا کے اندر برا ہوگا، نقصان ہوگا، تمہارے کرتوت ہے۔ اللہ جس کا پالنے والا ہے، گھر میں بیٹھ جاؤ تو آئیں گا پیسہ، اور یہ کہہ رہے کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے، تو لوگ کہیں گے بیوقوف باہر تو نکل، گھر میں پیسہ نہیں آ رہا، کس کی وجہ سے نہیں آ رہا؟ ہمارے باہر نہیں نکلنے کی وجہ سے نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو دنیا کے اندر اچھائی پہنچتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اور جو تم کو پریشانی مصیبتیں جو آ رہی ہیں دنیا کے اندر وہ ہمارے اعمال کے کرتوت ہے۔ ما اصابک من حسنۃ ما اصاب من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دنیا کے اندر جو بھی تم لوگ سزا بھگت رہے ہو وہ کیوں بھگت رہے ہو؟ یہ میرے اعمال کے کرتوت ہے، میں ویسے اعمال اوپر بھیج رہا ہوں، ویسے ہماری تنخواہ اور اعمال کیسے ہمارے بتاؤ ہے؟ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہے، کون سے مہینے کو اچھا بنانا ہے، کون سے مہینے کو برا بنانا ہے۔ محرم کا مہینہ بھی چلے گا اسی، شادی ایک بھی نہیں، سفر کا مہینہ بھی ویسی، اب ربیع الاول کا مہینہ آنا، پیارے محمد کی ولادت بھی اور وفات کون سے مہینے میں؟ تو کیا کرنا؟ شادی کرنا نہیں کرنا، تمام معاملات، کاروبار کرنا نہیں کرنا۔ ابھی 3 مہینے کی پیمنٹ کون دیں گا مجھ کو؟ وہ بھی مہینہ منوس، ایک مہینہ منوس، وہ مہینہ منوس۔ ماتم کرنے پہ آئے تو حضرت حسین کا ماتم کیے اور خوشی کچھ بھی نہیں، اور نبی کی خوشی منانے آئے تو خوشی کی ہے، نبی کی وفات کا ذکر نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہے، شریعت ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ ماننے پر آ گئے تو ہم نے رجب کے کنڈے کو مان لیے، کیوں مانی؟ امام جعفر کی کیا ہے؟ اس میں ولادت ہے، اور امام جعفر کا دور دور تک تصور نہیں ہے۔ اس دن ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساڑو ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سالے ہے حضرت امیر معاویہ کی، اس دن کیا ہے؟ وفات ہے، اور ہم اس دن کیا کھا رہے؟ روٹ 12 رجب کے کنڈے میں اور آپ کھا رہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا کوئی ذکر نہیں ہے، محرم کا ذکر ہے۔ کرنے پر آ گئے تو ہم محرم کا ماتم کر رہے ہیں، اور کرنے پر آئے تو نبی کے نام کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہم کو شریعت دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، وہی کام کرو جو پیارے محمد نے دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے جو دیے دین۔ میرے عقائد غلط ہے، میرے خاندان غلط ہو سکتا، نبی کی بات غلط ہو سکتی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پرکوں سے کر کے آ رہے ہمارے باپ دادا، بھائی یقیناً کیے ہوں گے انہوں نے، نا اتفاقی سے، نا علمی کی وجہ سے، مگر ہمارے گناہوں کا بعد ہم ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ ابا آپ نے غلط کام کرے تھے، آپ نے ٹاکس کھول کے میں چلا کے بتاتا ہے ایسا؟ تو اس لیے ہمارے اگر کسی سے ہو گیا، ہمارے خاندان میں یہ باتیں چلی آ رہی ہیں پرمپرا سے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بس آپ کو یہ نہیں کرانا ہے، آپ کو رسوا نہیں کرانا ہے، یہ آپ سے مذاکرہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں۔ اگر اس میں سے کوئی بات غلط ہے آپ اس میں کھڑے کے بول سکتے۔ یہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو نعمت کے طور پر دیا ہے، اس نعمت کی میں اور آپ ناقدری کریں گے تو میں کیا لے کر جائیں گے؟ اگر میری اور آپ کی اصلاح اس دین کے آنے کے بعد بھی نہیں ہوئی تو جاہلیت میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، ان تمام رسوم و رواجات کو ہم ختم کریں گے ختم انشاءاللہ۔ 22 رجب کے کنڈے کرنا ہے، کیا ہے اس دن بولیے؟ کس کی وفات ہے 22 رجب کو؟ بولیے نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن وفات ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نوحہ ماتم کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے صرف بیوی کر سکتی۔ کتنے دن کر سکتی؟ 4 مہینے، اس کے بعد اس کو بھی اجازت نہیں، صرف بیوی کر سکتی۔ شوہر کے لیے سوگ ہے، شوہر کر سکتا ماتم؟ شوہر تو اگر کسی کے بیوی کا انتقال ہو گیا آج، اس دن شادی اس کے لیے نہیں ہوئی، اور ہم اب تک ماتم کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے کسی کو منحوس نہیں بنایا ہے، یہ میرے اور آپ کے کرتوت ہے۔ اللہ رب العزت نے تو تمام دنوں کو صحیح کا بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آخری بات ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے 12 مہینے بنائے، اللہ نے 12 مہینے بنائے، اور اللہ نے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں بنایا۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ مہینے کو فضیلت دی، یہ الگ بات ہے، جیسے رمضان کو فضیلت دی، ربیع الاول کو اللہ نے فضیلت دی کیونکہ ہمارے پیارے نبی اس میں تشریف لائے ہیں، اور رمضان کو اللہ نے فضیلت دی، محرم کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محرم کو میں نے آپ نے خراب کر دی، اور اللہ نے محرم کو فضیلت دی ہے، کچھ مہینے کو اللہ نے تو فضیلت دی ہے، اور اللہ نے کسی جگہ منحوس نہیں بنایا۔ جیسے مکہ مدینہ کو اللہ نے کیا بنایا؟
بابرکت بنایا، مکہ کو، مدینہ کو اور قبلہ مسجد اقصیٰ کو اللہ نے بابرکت بنایا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مصر ہے تو خراب ہے، شام خراب ہے، ہندوستان خراب ہے، یا فلاں ملک خراب ہے، یہاں پر جائیں گے تو گھاٹا ہوں. یہ اللہ نے کبھی ذکر. یہ زمین پوری اللہ کی ہے، بادشاہت پوری اللہ کی ہے. اللہ خالی درجے متعین فرماتے ہیں. منوسیت کا ذکر ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہمارے پاس چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر تو ان تمام باتوں کو ختم کرے اور کالی بلی چھوڑ کے اب سفید بلی لا دو. کالی بلی کا تصور غلط ہے. اور اتنا خوبصورت بچہ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ لال ٹکا. کون سا ٹکا ہے؟ کیوں بھائی کالا ٹکا؟ وہ اللہ آپ نے بنائے جو وہ ہم کو پسند نہیں آ رہا، ہمارے طرف سے تھوپ رہے کہ کالا ٹکا ختم کرو، کالا تاگا ختم کرو. اور وہ اجمیر کے گڑے آ رہے کہتے ہیں آج کل میں نے سنا اجمیر سے اچھا یہاں سے سکھ سے لے لیں گے. پھر ہم یہ غلط ہوں گا تو آپ بول سکتے میرے لیے. جو بات مجھ کو سمجھ میں آ رہی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ میرا کیا ہے؟ اجمیر سے زیادہ مقدس کون ہے؟ مدینہ ہے نا. تو مدینہ کڑے پینیں گے پھر ہم، نعوذ باللہ. آ گئی بات سمجھ میں؟ آ گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین اسلام پر مکمل طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.